بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ قومی سیاست کے بارے میں خبریں ہیں جی. ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں اور پس پردہ بیک گراؤنڈ میں کچھ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں کہ کیوں نہ ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ میدان میں اترے. اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس نئی سیاسی جماعت کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے، اور اس نئی سیاسی جماعت میں کون کون لوگ زیادہ ہوں گے، زیادہ متحرک ہیں، کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس نئے سیاسی جماعت بنا کر ایک نئے فورم پہ آنا چاہتے ہیں اور اگلے الیکشن سے پہلے اپنی جماعت جو ہے وہ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں. یہ تگڑے لوگ ہیں جی، معمولی لوگ نہیں ہیں. اس پہ بات کروں گا، لیکن پہلے کچھ اور خبریں بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں. اس کی آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کافی ہوئی ہے کریٹیکل افغانستان کی وجہ سے، اور عبوری حکومت بھی آ چکی ہے. اور یہ جو ریجن ہے یہ اس وقت عالمی طاقتوں کی جو سیاست ہے وہ اس ریجن میں ہونی ہے. وہ روس ہے، چائنا ہے، یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور ہم تو ہیں ہی لوکل پلیئرز. چین، رشیا تو ادھر موجود ہیں. تو یہ ایک نیا سیاسی کھیل کھیلا جانے جا رہا ہے. تو اس سے پہلے ایک پاکستان میں کل اہم ترین اجلاس ہوا، اور وہ تھا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس. اور اس میں تمام ہمارے مسلح افواج، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے سربراہان، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈی جی اور دیگر حکام، ڈی جی ISI، وزیر اعظم عمران خان، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، اور یہ سب لوگ اس میں شریک ہوئے. اور اس اجلاس کا واحد مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو ہمارا جوہری اثاثے ہیں، اسٹریٹجک اثاثے ہیں، ان کے بارے میں ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا اور نئی پلاننگ کرنا. اور اس کے بارے میں اب تک پاکستان کیا کامیابیاں حاصل کر چکا ہے، ہوتا ہے ریویو ہوتا ہے جی، جائزہ لیا جاتا ہے. وہ جائزہ لیا گیا اور ہمارا جو فول پروف سسٹم قرار دیا گیا کہ اب تک الحمدللہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی ایک بھی ایسا لیکیج نہیں ہوئی کہ جس سے سمجھا جائے کہ پاکستان کے جوہری اثاثے جو ہیں ان کو کوئی خطرہ لاحق ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے بہت سارے مایہ ناز کہنا چاہیے دشمن اور بڑے کلاس کے دشمن جو ہیں وہ خیر لوکل ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، ان سب نے اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے پوری کوشش کی کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہمارے جوہری اثاثے آخر ہیں کہاں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کسی کو یہ انداز، اس کی بھنک بھی نہیں پڑی. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کہاں ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ ان کی کو ویئر اباؤٹس کا بھی نہیں پتہ دور تک. اس میں بہت ساری کوششیں کی گئیں، ہیومن انٹیلیجنس سے لے کے برائب اور سب کچھ، لیکن اللہ کا شکر ہے جی. پھر یہ ہے کہ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہماری. اور اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بظاہر تو بڑا سکون نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک دنیا کی واحد طاقت جو ہے اور اس کے اتحادی، ان کو بہت ہی خوفناک قسم کی شکست ہوئی ہے اور ان کے مفادات اس ریجن سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا کسی بھی قسم کا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایران تک تو جو اسرائیل ہے وہ ابھی بھی، اسرائیل کے آرمی چیف کا آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ایران کے جو جوہری اثاثوں سے متعلق، یعنی کہ جو ان کے تنصیبات ہیں اور جہاں پہ کام ہو رہا ہے، جہاں پہ یورینیم افزود ہو رہا ہے، جہاں پہ ان کو شک ہے، تو وہ ہٹ کر بھی چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو ابھی بھی ایک نئے حملے کی تیاری بھی ادھر ہو رہی ہے. تو افغانستان میں بھی ویسی صورتحال ہے، اور اس لیے جی آپریشنل تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اور
ڈیفنس کا جائزہ لیا گیا تو اس میں فٹ قرار دیا گیا اور تسلی بخش قرار دیا گیا، جبکہ دوسری طرف ہمارے پڑوسی میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں جو یورینیم ہے وہ بازار میں ایسے فروخت، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، رپورٹ ایسے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جیسے کوئی نمک کا کاروبار ادھر چل رہا ہے۔ یورینیم کی خرید و فروخت کا کوئی 10واں کیس آ چکا ہے، جس میں وہاں کے جوہری تنصیبات پہ کام کرنے والے لوگ وہ یورینیم بیچتے ہوئے پکڑے گئے، اور ابھی حال ہی میں پکڑا گیا۔ تو اس کا بھی ایک ہے، پلان تو تھا، اب یہ اگلا پلان کیا ہوگا وہ موجود ہے کہ یورینیم جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دیا جائے اور وہ اپنے طور پہ بنائیں، تاکہ کل کو کوئی اس طرح کا پکڑا بھی جائے تو کہیں گے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے۔ اب یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لک آفٹر کرے گا جی ہمارا مشرقی پڑوسی، اور اس کے پیچھے جو ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو یہ چل رہا ہے اس پہ۔ پھر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے جی برطانیہ نے، اور پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے اور یہ سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ کرونا کی جو صورتحال پاکستان میں ہے وہ الحمدللہ دنیا کے بیش بہا ممالک سے بہتر ہے اور انتہائی سیکیور ہے، لیکن انڈیا کا نام، انڈیا کے ساتھ پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اس کے بعد انڈیا کا نام نکال دیا گیا، اس کو امبر میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان بدستور ریڈ لسٹ میں ہے، اور پاکستان سے جو بھی پاکستانی یو کے میں جائے گا اس کو ہوٹل کوارنٹین کرنا ہے، اور ہوٹل کوارنٹین میں جی 2200 پاؤنڈ پر ہیڈ پے کرنا ہے، جو تقریباً پاکستانی 5.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ یہ ایک امتیازی قانون ہے، پاکستان نے اس میں کافی احتجاج بھی کیا، سخت زبان بھی استعمال کی۔ آخری جو برطانیہ کے وزیر اعظم سے بات ہوئی عمران خان کی، اس میں یہ سوال اٹھایا گیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ادھر آئے ہوئے تھے راب، ان کے ساتھ بھی یہ سوال اٹھایا گیا، انہوں نے جا کے ایک ہلکا پھلکا اسٹیٹمنٹ بھی دیا، لیکن ابھی تک نام پاکستان کا نہیں نکالا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی مشکلات درپیش ہیں۔ تو پاکستان نے یہ کام کیا ہے۔ اور افغانستان کے معاملے میں، جو افغانستان سے جو برطانوی شہری ہیں ان کو نکالنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، بائی روڈ ان کو نکال رہا ہے، اور ان کو لینے کے لیے اسپیشل چارٹرڈ طیارہ آنا تھا برطانیہ سے۔ تو پاکستان نے پہلا یہ کام کیا ہے کہ یہ اجازت پاکستانی کابینہ نے، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس جہاز کو آنے سے منع کر دیا ہے، پرمیشن نہیں دی، اور وجہ بتائی ہے کہ پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں رکھنا سیاسی انتقام ہے، سیاسی فیصلہ ہے، لہٰذا برطانیہ کو کہا گیا ہے کہ اب ذرا ہماری طرف سے بھی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی تعاون کی۔ تو ایک تو یہ کیا جی، چارٹر فلائٹ کو نہیں آنے دیا۔ دوسرا، مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ، وہ بھی پاکستان نے اس کو بھی ڈیفر کر دیا ہے، کابینہ نے منظوری نہیں دی، اور برطانیہ کو یہ میسیج دیا ہے کہ پہلے پاکستان کے ساتھ آپ آئیں اور یہ انتقامی کارروائیاں بند کریں، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ تھرڈلی یہ کہ سپٹمبر میں یعنی کہ اسی مہینے وزیر اعظم عمران خان نے جانا تھا، وزٹ کرنا تھا نیو یارک کا، امریکہ کا، وہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا۔ البتہ تاشکند کہہ رہا ہوں، دوشنبہ وہ جائیں گے، اور وہاں پہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی اس میں شریک ہوں گے، اور امریکہ نہیں جائیں گے۔ پھر نومبر میں انہوں نے جانا تھا برطانیہ۔ تو وزیر اعظم عمران خان ابھی تک اس بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے کہ اگر پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں رکھا جاتا ہے، ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا جاتا، تو وزیر اعظم عمران خان برطانیہ کا وزٹ بھی کینسل کر سکتے ہیں، اور وہ وزٹ بھی مشروط ہوگا یہ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو ختم کرنے سے۔ یہ فیصلے ہو چکے۔ اب ترکی نے ہمارا نام اس لسٹ سے نکال دیا ہے، اور جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں پاکستانی
وہ ترکی جائیں براہ راست اور بے فکر ہو کے جائیں۔ UAE نے یہ شرط ختم کر دی ہے، سعودی عرب نے ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے، قطر نے بھی ختم کر دی، بہت سے سارے ملکوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے۔ اب اگلی خبر جو ہے جی، اور وہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت، اس صورتحال میں نے کہا تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی خبریں دے دوں۔ تو بڑی خبر، نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے، اور نئی سیاسی جماعت میں بہت سارے لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس میں PTI کے بھی نامور لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اور ان کی جتنی قربانیاں تھیں PTI کے لیے اس کے اکارڈنگلی ان کو حصہ نہیں ملا اور ان کو منصب نہیں ملا۔ تو ایک تو PTI کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اور ان کا گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ اس کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے گورنر صاحب کا بھی، اور پھر باقی کچھ وزیر ہیں ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر مسلم لیگ نواز، وہ لڑائی ابھی تک ان کے ہاں چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز کے جو بہت سارے ٹکٹ ہولڈرز اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اگلا الیکشن کسی ایسی پارٹی سے ایسے پارٹی کا ٹکٹ لیں کہ کامیابی کا امکان ہی نہ ہو۔ تو جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں ساؤتھ پنجاب سے متعلقہ لوگ، یعنی کہ جہانگیر ترین ایلیمنٹ، اور کچھ PTI کے لوگ، مسلم لیگ نواز کے مؤثر آوازیں جو مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی، اور کچھ وہ لوگ ہیں ینگ بھی ہیں اور جو سینئر ہیں وہ بھی ہیں، وہ مریم صفدر اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ٹسل چل رہی ہے اس میں اپنے آپ کو ذبح نہیں کروانا چاہتے۔ وہ بھی ایک نئے فورم کی تلاش میں، چودھری نثار علی خان متحرک ہوئے ہیں، وہ آ گئے ہیں منظر عام پہ، انٹرویو دینا شروع کر دیے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب میدان میں۔ ان سب کی گفتگو کو آپ اگر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ، ان کی اپیلیں وہ آ گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان پہ ہیئرنگ ہونی ہے۔ مریم صفدر صاحبہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہیں، اور انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ بالکل کھلا وہ یہی تھا۔ بیسیکلی تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن وہ دھمکیاں نہیں ہیں، وہ بارگیننگ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کریں، اور میرے ساتھ بھی مجھے بھی کوئی محفوظ راستہ دیں تاکہ میں بھی نکلوں، اور اگر نہیں تو پھر میں بامر مجبوری کیا کروں گی۔ پھر وہی بات کہ جی میرے پاس پہلے اپیلوں کا فیصلہ میرٹ پہ نہیں سننا چاہیے درخواستوں کو، اور اس سے پہلے میں کچھ شواہد لانا چاہ رہی ہوں، اور اس میں عدالتوں کو بھی دھمکی آمیز گفتگو، الزام تراشی بھی ہے، اور وہی ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کے آڈیو ویڈیو ٹیپس ہیں اور اس سے ریلیٹڈ، اور اس میں خاص طور پہ کچھ ملٹری لیڈرشپ سے متعلق لوگ ہیں، خاص طور پہ انٹیلیجنس اداروں کے ان افسروں کے نام، تو ان کو وہ لے کے آنا چاہ رہی ہیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ کی بھی تھوڑی سی میں پلاننگ بتا دوں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ پلاننگ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو اپیلوں کا فیصلہ ہے وہ فوری طور پہ نہ ہو، اور اس کو لنگر آن کیا جائے، اور تھوڑا سا ان کو طول دیا جائے، اور اگلے الیکشن تک کم و بیش یا اگلے سال جون تک یہ معاملہ جوں کا توں چلتا رہے۔ اور اس میں جو ان کا ہدف ہے، پہلا ہدف یہ ہے کہ DGISI جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ وہ منصب چینج ہو جائے، وہاں پہ کوئی اور آ جائے، نمبر 1۔ اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی بہتری ہو جائے۔ دوسرا ان کا ہے، اگلی نظر ہے ان کی نومبر 22 پہ، یعنی نومبر 22 میں چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہونا ہے، اس پہ ان کی نظر ہے۔ اسی دوران الیکشن آ جائیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، کیونکہ جون کے بعد کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میکسیمم یہ جو افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر
جو DGISI ہیں ان کو کور کمانڈر بننا ہے، اگلی پوسٹنگ ان کو لینی ہے۔ تو 2 سال ویسے بھی مکمل ہو چکے ہیں، تو فروری مارچ تک اب سنا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے، کیونکہ جو سچویشن ہے تو اس عہدے پہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور کچھ انٹرنیشنل پلیئرز، ایکسٹرنل پلیئرز، وہ بھی انہی کو چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو تب تک یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کا معاملہ ہے یہ پینڈنگ رہے۔ اور فروری 22 میں آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی جگہ پہ جسٹس عمرتا بندیال آ جائیں گے، اور پھر سینئر موسٹ ہو جائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ یہ ایک پلاننگ ہے، اور یہ مختلف عہدوں پہ نظریں ہیں کہ یہاں پہ فلاں، یہاں پہ یہاں، ادھر سے ادھر، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اس ساری سچویشن کی وجہ سے یہ ہے، تو کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ عہدے پہ کوئی بھی آ جائے تو مریم صفدر صاحبہ کی دال جو ہے وہ گلنے والی لگ نہیں رہی۔ شہباز شریف صاحب ان سے بہت اچھا کھیل رہے ہیں، لیکن پیرالل ایک نئی جماعت بھی کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔